نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والمحصنات من النساء اور محصنات بیاہی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، یعنی ان سے بھی نکاح ممکن نہیں. ایسی عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. الا مگر ما ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں. مراد ہیں لونڈیاں. کون سی لونڈیاں؟ جو میدان جنگ میں جہاد کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور جنہیں شریعت کے طے شدہ اصولوں کے مطابق کسی کی ملکیت میں دیا جائے. ایسی عورت اگر پہلے سے شادی شدہ بھی ہو تو قید ہونے کے بعد اس کا پچھلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور ان سے ایک مسلمان تمتع کر سکتا ہے. عام حکم کیا ہے کہ اگر ایک عورت پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، یعنی شادی پر شادی یا نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک عورت اگر پہلے سے شادی شدہ ہے، غیر مسلم ہے، جنگ میں ہاتھ آئی ہے، تو وہ عورت اگرچہ شادی شدہ ہو پھر بھی اس سے تمتع ہو سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم قانون ہے اللہ کا تم پر. یہاں کتاب کا لفظ لکھی ہوئی چیز کے معنوں میں، یعنی فرض کے معنوں میں، قانون کے معنوں میں لیا جائے گا کہ یہ اللہ کا لکھا ہوا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے ہی طے کر دی ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کر دی گئیں تمہارے لیے، ما جو، وراء سوائے، ذالکم ان کے ہیں. ان کن کے؟ محرمات کے، جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے. ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نمبر 1، 4 سے زیادہ نکاح نہ ہو. نمبر 2، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، یعنی چاہو، طلب کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال کے ذریعے. گویا حق کے مہر دینا لازم ہے، یعنی مہر کی ادائیگی کے علاوہ نکاح درست نہ ہوگا. پھر کیا شرط ہے؟ محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی زنا سے بچنے کے لیے. غیر مسافحین نہ کہ زنا کرنے والے، نہ کہ بدکاری کرنے والے. گویا نکاح کا مقصد کیا ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جائے اس کو ایک حفاظت مہیا کی جائے. احسان کا لفظ حسن سے ہے. حسن کہتے ہیں قلعے کو. جیسے قلعہ حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، ایسے ہی نکاح انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا کام کرتا ہے. تو مردوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب شادی کرو تو اس میں اس پہلو کو مد نظر رکھو، یعنی نکاح کا مقصد محض ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شہوت پوری کرنا نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کی عزت و عصمت کی حفاظت بھی ہو اور ایک خاندان بنانا بھی مقصود ہو. کیونکہ نکاح کی شرائط میں یہ چیزیں ہیں کہ اس میں ایجاب و قبول ہو،
اس میں حق کے مہر مقرر کیا جائے، اور پھر محسنین ہو، یعنی قید نکاح میں لا کر رکھیں، یہ نہیں کہ کسی عورت سے فائدہ اٹھایا اور اس کو چھوڑ دیا، اور پھر غیر مسافہین، محض شہوت رانی کے لیے نہیں، فمستمتعتم بہ منہن، تو جو بھی لطف اٹھایا تم نے ساتھ اس کے، کس کے؟ نکاح کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن تو دے دو ان کو، کیا؟ اجورہن ان کے اجور یعنی مہر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نکاح کے بعد کسی عورت سے ازدواجی لطف اٹھائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کا مہر ادا کرے۔ یعنی مہر کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ جب شوہر اور بیوی میں خلوت ہو۔ اگر رخصتی نہ ہو، خلوت نہ ہو، اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں نصف مہر دیا جاتا ہے۔ پورا مہر کب واجب ہوتا ہے؟ جب رخصتی ہو چکی ہو۔ تو یہاں استمتعتم بہ سے مراد رخصتی ہی ہے۔ فآتوہن اجورہن تو دو ان کو ان کے مہر، فریضۃً فرض سمجھتے ہوئے، بطور فرض کے، یعنی لازمی طور پر جو چیز تم نے طے کی وہ ساری کی ساری ان کو ادا کرو۔ ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس معاملے میں جو، تراضیتم بہ تم باہم رضامند ہوئے ساتھ اس کے، من بعد الفریضۃ بعد فریضے کے، یعنی مہر طے کرنے کے بعد، اگر باہم پھر تم کسی اور بات پہ راضی ہو جاؤ، اور وہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ شوہر زیادہ دے دے یا بیوی معاف کر دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پہلے تو حکم تھا نا کہ جو طے ہو چکا ہے اس کو لازمی طور پر دے دو، پھر کیا اس میں رخصت دی گئی کہ طے ہونے کے باوجود اگر بعد میں اس میں باہم رضامندی سے کچھ تبدیلی کرنا چاہو، اسے گھٹانا بڑھانا چاہو، یا اس کی قسم میں کوئی تبدیلی، مثلاً اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک پلاٹ مہر میں دیا، شادی کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ تم پلاٹ کی قیمت لے لو، پلاٹ رہنے دو، اور عورت اس سے راضی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے 1,00,000 روپے مہر دینے کی بات کی، وعدہ کیا، اور بعد میں اچانک اس پہ کوئی ایسی مشکل آ پڑی کہ وہ 1,00,000 دینے کے قابل نہیں رہا، اور وہ بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم 50,000 لے لو، اور وہ کہتی کہ ٹھیک ہے میں 50 بھی نہیں لیتی، میں اس کے بغیر بھی راضی ہوں، گھر پر ہی لگے گا، یا ہم دونوں کی زندگی ایک ہے، ایک جگہ بسر ہوگی، دونوں کے مفادات ایک ہیں، تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دل کی رضامندی ہو، جبر نہ ہو، دوسرے کے اوپر سختی نہ ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر وہ تم کو یہ سارے احکامات دے رہا ہے، یہ سارے قوانین تمہارے لیے مقرر کر رہا ہے۔ یہاں پر نکاح کی بنیادیں بتا دی گئیں کہ نکاح کیسے ہوگا، اور اس میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں یا اس کے ارکان ہیں۔ ان ارکان کی طرف اس آیت میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اشارہ ملتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ کیسے شادی کرو۔ نمبر 1، ان تبتغوا، تم تلاش کرو، شوہر کی ذمہ داری، لڑکی تلاش کرے، لڑکی کی ذمہ داری نہیں کہ شوہر تلاش کرے۔ مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی بیچاری شوہر تلاش کر رہی ہے، مردوں کے پیچھے جا رہی۔ فطری طریقہ کیا ہے؟ مردوں کو کہا گیا ایکسیپشنل کیسز میں اگر لڑکی کے پیرنٹس کی طرف سے کوئی پروپوزل جائے تو
ایز سچ یہ نہیں کہ کوئی حرام کام ہے یا غلط کام ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک فطری طریقہ کیا ہے کہ لڑکا پروپوز کرے، اس میں لڑکی کی ویلیو بڑھتی ہے. ویسے بھی لڑکا پروپوز کرے، تب تہو، تم تلاش کرو، ڈھونڈو، چاہو، اور پھر اس میں ایجاب اور قبول بھی آ جاتا ہے. ایجاب قبول نکاح کا ایک حصہ ہوتا ہے. ایجاب قبول کا معنی کیا ہے کہ مثلا شادی کے موقع پر وہ جو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے مہر کے عوض فلاں شخص اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ یعنی جو نکاح پڑھنے والا ہوتا ہے نا، نکاح خان جو بیچ میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی، اس لڑکی کا نام عموماً لیا جاتا ہے، بنت فلان کا نکاح اتنے مہر کے عوض تم سے کیا جاتا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو جس وقت وہ کہتا ہے قبول ہے، اسی وقت طے ہو جاتی، وہ گرہ لگ جاتی. یعنی سوال ایک رسی ہے اور جواب دوسری، اب یہ دونوں بند گئی. یہی نکاح ہے. یعنی نکاح کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ایجاب قبول میں ہوتا ہے. یعنی اس وقت اس سے عہد لیا جا رہا ہوتا ہے، مہر دو گے اتنا، اس لڑکی کی ذمہ داریاں پوری کرو گے. یہ پیچھے آپ نے پڑھا نا، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں. یہی تو وہ میثاق ہے، یہی تو وہ گرہ لگ رہی ہے کہ تم نے سب مجلس میں بیٹھ کے کہا تھا ہاں قبول ہے، ذمہ داری نبھاؤں گا. تو پہلی چیز پروپوزل لڑکے کی طرف سے پلس ایجاب قبول. دوسری چیز بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، مہر، حق کے مہر کی طرف اشارہ. اور پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مہر کے بغیر نکاح ہی نہیں، صفا ہے، زنا شمار ہے. کہ کوئی شخص نکاح کر لے اور کہے میں مہر دیتا ہی نہیں یا دوں گا ہی نہیں یا نیت ہی نہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میری شادی فلاں سے کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا مہر میں دینے کو کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، کچھ تو دینا ہوگا. بالآخر کس پہ طے پایا کہ قرآن کی تعلیم دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے ایک جوڑا جوتے پر نکاح مان لیا ہے. تو آپ نے اس لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مہر میں لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. صرف گارڈینز ہی خود طے نہ کر لیں، لڑکی سے بھی پوچھا جائے. پھر مہر میں ایک معجل اور ایک غیر معجل ہوتا ہے. معجل عجلت سے، یعنی جو فوراً دیا جائے، اور غیر معجل جو لیٹر آن، بعد میں دیا جائے. اس کو واو کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، اس کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں. معجل لیٹر آن جو ہوتا ہے، بعد میں دیں گے، بس لکھ لیتے ہیں بڑی بڑی رقمیں. بعضوں کو ساری زندگی نہیں دیتے، صرف دکھاوے کا لکھا ہوتا ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں. اس میں ایک سوال تھا کہ مہر کی رقم کون طے کرے گا؟ دونوں کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، یعنی لڑکے کے پیرنٹس، لڑکی کے پیرنٹس آپس میں کر سکتے ہیں. پھر لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بھی بیچ میں شریک، یعنی باہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا. دوسرا سوال ہے کیا مہر صرف خاوند دے سکتا ہے یا والدین اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ والدین بھی مدد کر سکتے ہیں. اصل ذمہ داری تو شوہر کی ہے، لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا نہیں تو والدین یا اور کوئی رشتہ دار اس کو اس میں مدد دے سکتے ہیں. اچھا، حد کیا ہے، میکسیمم لمٹ کیا ہے مہر کی؟ کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمٹ مقرر کرنا چاہی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خطبے میں کہا کہ 400 درہم سے آگے مہر نہ دیا کرو. تو ایک قریشی عورت نے اٹھ کر کہا اے عمر،
آپ نے اللہ کا فرمان وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا نہیں پڑھا؟ یہ آیت 20 ہے نا، اسی سورت کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم ان کو ایک قنطار ڈھیروں ڈھیر مہر دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے واپس. تو حضرت عمر نے یہ سن کر فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور کہا افسوس عمر سے تو سب ہی زیادہ فقیہ ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت نے سچ کہا، عورت نے درست کہا. یہ ہے عظمت. ہمارے ہاں مرد اسے عموماً انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ عورت کی بات خواہ کتنی بھی درست ہو وہ تو بات ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں کو اختیار ہے جس قدر مال چاہیں دیں، کوئی حد نہیں. اگر وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق دے، تنگ دست ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن مہر کا ہونا ضروری ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد تیسری چیز محسنین. شادی کا مقصد کیا ہے؟ احسان. الف ہا صاد الف نون احسان، یعنی قید نکاح میں لایا جائے، زندگی بھر کے لیے ساتھ رہنے کا عہد ہو ایک طرح سے. غیر مسافہین، صرف آزاد شہوت رانی کے لیے نہیں کہ وقتی طور پر کچھ مال دے کر ایک لڑکی سے اپنی ضرورت پوری کی پھر اس کے بعد چلتا کیا اس کو. نہیں، محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے. غیر مسافہین، محض شہوت رانی نہ ہو. یہ نکاح کے مقاصد میں سے تسکین تو ہے، خوشی تو ہے، لیکن محض جسمانی لذت نہیں. ایک گھر بنانا مقصود ہے، ایک خاندان کو پروان چڑھانا مقصود ہے. غیر مسافہین. اور چوتھی چیز جس کا ذکر آگے آئے گا، جو یہاں نہیں لیکن میں نکاح کے باب کو مکمل کرنے کے لیے ایڈ کر رہی ہوں، کہ نکاح میں گواہ ضروری ہیں. گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی لیے نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے. چھپ کر نکاح کرنا نکاح نہیں زنا شمار ہوتا ہے بغیر گواہوں کے، کہ دو لڑکا اور لڑکی آپس میں کھڑے ہو کے کہیں، ایک کہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، دوسرا کہے میں نے قبول کر لیا. تو اس طرح شادی نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور میرے نوٹس میں آئی بات کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لڑکی اور لڑکے نے کہا آج کے بعد ہم دونوں ساتھ رہنے کی قسم کھاتے ہیں. ایسی قسموں سے کوئی شادی نہیں ہوتی اور کوئی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا. شادی کے لیے گواہ ضروری ہیں، شادی کا اعلان ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ چھپی دوستی نہ ہو. خفیہ نکاح اور خفیہ دوستی نہ ہو. پانچویں اور آخری چیز جو نکاح کو مکمل کرتی ہے وہ ہے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لڑکی کے گھر والوں کا اذن، ولی کی رضامندی. تو یہ 5 چیزیں ہوں تو نکاح شمار ہوتا ہے. نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 مہر، نمبر 3 احسان، نمبر 4 گواہ، نمبر 5 ولی کا اذن. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ استطاعت رکھتا ہو تم میں سے فراخی کی. طولن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طول کا وہی روٹ ہے جو طول کا ہوتا ہے. طول کہتے ہیں نا لمبائی کو. تو یہاں مراد ہے طاقت، قدرت، فراخی. تو جس میں یہ طاقت نہ ہو، جس کے اندر یہ قدرت نہ ہو، کس بات کی؟ این کے حل محسناتی، کہ وہ نکاح کر سکے آزاد عورتوں سے، یعنی آزاد خاندانی عورت سے. اگر کسی میں نکاح کرنے کی ہمت نہیں المؤمنات، مومن عورت سے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور چیز بھی سجیسٹ کی ہے کہ ایسا شخص روزے رکھے جس سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے، لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اس میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی پھر لونڈیوں سے نکاح کر لیا جائے۔ اب یہ کون سی لونڈی ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو کسی کی ملکیت میں ہے لیکن وہ شخص اس سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھے ہوئے، صرف ملکیت کا حق رکھتا ہے، وہ اگر چاہے تو اپنی لونڈی کی شادی کسی اور مرد سے کر سکتا ہے۔ ایسی عورت اگرچہ ملکیت کسی اور کی ہوگی لیکن مالک کی مرضی سے اس کا نکاح کسی آزاد دوسرے مرد سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایسی عورت کا مہر چونکہ کم ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کم ہوتی ہیں، اس کی معاشرتی حیثیت کم ہوتی ہے، اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے، اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے، معاشرے میں خرابی پھیلانے سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص اتنی حیثیت، استطاعت، قدرت نہیں رکھتا کہ آزاد خاندانی عورت سے شادی کر سکے، کیونکہ اس کا مہر اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور کوئی ایسے شخص کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، تو ایسے شخص کے لیے ایک دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ غلام عورت سے، لونڈی سے شادی کر لے، لیکن اس صورت میں بھی شرط کیا ہے؟ من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن باندیاں، مومن غلام عورتیں، یعنی کافر باندی نہ ہو۔ فتیات فتاتن کی جمع ہے، اور فتات سے مراد باندی یا لڑکی، خواہ لڑکی ہو یا بوڑھی ہو، سب کے لیے فتات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فتح کون ہو؟ المؤمنات، مومن، یعنی کافر لونڈی سے شادی نہیں کرے گا، پھر بھی کس سے کرے گا؟ مسلمان لونڈی سے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ حکم کیا ہے؟ کہ تم بے نکاحوں کا نکاح کر دو، اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اگر وہ فقیر بھی ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح ایک پسندیدہ چیز ہے، اور معاشرے کے اندر خرابی، فساد، بے حیائی، بدکاری کو پھیلانے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو غلام لونڈی بھی ہوں، ان کو بھی یہ حق دیا جائے، ان کی بھی شادی کر دی جائے، اور اگر ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے تو بھی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کی ضروریات کا کچھ اہتمام کر دے گا۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ مومن غلام عورت سے شادی کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایمان کو جانتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کون مومن ہے، کون نہیں، کون دل سے مومن ہے، کون اوپر سے ہے، اور کون صرف شادی کے لیے مسلمان کہلا رہا ہے، اور کون حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچان کر مومن ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ایمان کو مان لو، تمہارا کام کیا ہے؟ ظاہر پہ معاملہ کرو، حقیقت کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ کو اصل پتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو شادی کی خاطر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس میں دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صرف شادی کی خاطر مسلمان ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کہ واقعی ہر ایک کا ایمان تو اللہ کو معلوم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ کو اس پر اعتماد کر لینا چاہیے، پھر آپ کی پوچھ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عربوں کے ہاں غلام عورتوں سے شادی کرنے کو بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کے پیٹ سے جو اولاد ہوتی تھی اسے حجین کہا جاتا تھا، یعنی گھٹیا۔ لہٰذا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بعضکم من بعض،
بعض تمہارے بعض سے ہو، یعنی تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اگر ایک لونڈی مومن ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کسی مشرک عورت سے، اگرچہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور آزاد اور کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ البتہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے، خواہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ گویا مسلمانوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سے حیثیت اور درجے میں کم تر لوگوں کو بھی قبول کریں اور کسی کی عزت یا اس کی عظمت کا معیار ایمان کو بنائیں، نہ کہ نسل اور مال اور ذات کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔